بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست کے اندر ہم آپ کے سامنے مسئلہ خطا، مسئلہ باغ فدق کو رکھنے جا رہے ہیں، اور ہم اپنا چلتے ہوئے سلسلے، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سلسلہ قسط وار لگ رہا تھا، اس کو ہم نے فی الحال آج کے دن کے لیے موقوف کر دیا ہے، اور آج ہم آپ کے سامنے خطائے اجتہادی کے مسئلے میں جو مسئلہ وقوع پذیر ہوا ہے اس پر کلام کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کلام ہم اپنے شیخ الشیوخ مرشدی و سندی حضرت امام الاولیاء، حضرت پیشوائے قبلہ عالم، پیشوائے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل سنت و جماعت، صحابہ اور اہل بیت کو دامن کو صاف کرنے کے حوالے سے جو آپ نے جوابات مخالفین کو ارشاد فرمائے ہیں، ان جوابات کو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ یہ مسئلہ خطا کیسے وقوع پذیر ہوا، اور آپ لوگ اس سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنا علمی کارنامہ آپ نے سر انجام دیا، جس سے ہم لوگ غافل پڑے رہے اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو سکا، اور شاہ صاحب نے مخالفین کو اس قدر دندان شکن جواب دیے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس آج تک ان کے جواب نہیں، اور جو سوال مخالفین اہل بیت کو لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگاتے ہیں، ان اعتراضات کے ذریعے سے مخالفین کے ہاں اہل بیت کی کوئی عزت باقی نہیں بچتی۔ تو اس پر مفصل کلام کرنے سے پہلے میں آپ کو معزز سامعین ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جتنے بھی سوال ارشاد فرمائیں گے، وہ تمام کے تمام سوالات کہاں سے ثابت ہیں، یعنی کہ کیا وہ سوال ثابت ہونے کے لیے اس پر کوئی حجتیں ہیں یا نہیں، ان پر آپ کوئی جواب ارشاد نہیں فرمائیں گے، یعنی کہ یہ نہیں آپ فرمائیں گے کہ یہ سوال ثابت کہاں سے ہوا، کہاں سے آیا، کس راوی سے ہوا، اس پر کوئی کلام نہیں ہوگا۔ کلام اس پر ہوگا کہ آیا اس سوال کو مانا جائے تو کیا کیا حکم نکلیں گے، اس پر جواب ہوگا، اور اس کو ہی ہم نے آپ لوگوں کو سمجھانا ہے۔ یعنی دوبارہ سن لیجئے کہ شاہ صاحب سوال کا جواب کس طریقے سے ارشاد فرمائیں گے کہ سائل کے سوال کو مانا جائے تو پھر کون کون لوگ ہیں جو اس سوال کی زد میں آئیں گے، اور ان کی عزتیں یا ان کے علمی معیار جو ہیں وہ مجروح ہوں گے، یعنی کہ ان کے علمی معیار جو ہیں وہ گریں گے اگر ہم مخالفین کے سوالات کو مان لیں تو۔ آئیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ ہم آپ کے سامنے شاہ صاحب قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے جوابات رکھیں، اور آپ کو پتہ چل سکے کہ آیا خطائے اجتہادی کا قول کیا جا سکتا تھا یا نہیں، یا مطلقاً خطا کا قول کیا جا سکتا تھا یا نہیں، یا دو گروہوں میں جو گفتگو چل رہی ہے آیا وہ گفتگو چلنی چاہیے تھی یا نہیں، یا اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ روزے روشن ہوتا ہے۔ جی معزز سامعین، آئیے سوال نمبر 1 ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کو میراث پدری سے محروم کیا، حالانکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، خدا تمہاری اولاد کے متعلق تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے سوال کو سمجھ لیجئے۔ سوال کرنے والا یہ سوال کر رہا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ تھا کہ قرآن مجید کی آیت ہے یوصیکم اللہ وراثت تقسیم کرنے کے حوالے سے، تو جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت کا مسئلہ تھا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مسئلہ تھا، جس کی وارثہ حضرت سیدہ فاطمہ نے بننا تھا، تو ان کو تو سیدنا ابوبکر صدیق نے محروم کر دیا تھا، لہٰذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناانصافی کی۔ معزز سامعین، اب سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سوال کو سمجھنے کے بعد شاہ صاحب کا ہم جواب آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، لیکن اس سوال کو لے کر سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوصیکم اللہ والی آیت پڑھ کر سنائی، یا انہوں نے مطالبہ کرتے وقت کوئی حدیث سنائی یا قرآن مجید کی آیت سنائی؟ اس کے در پہ نہ شاہ صاحب ہوئے ہیں نہ ہم ہوں گے، کیونکہ یہاں پر ہمارا کلام صرف شاہ صاحب کی کتاب کو لے کر ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی کتاب کو لے کر ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آیا جواب کیا بننا چاہیے اور کیا نہیں بننا چاہیے۔ حضور قبلہ عالم اس سوال کو لے کر جواب ارشاد فرمانے لگے ہیں۔ آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں اس آیت شریفہ میں خطاب کم امت کے لیے ہے، چنانچہ اسی سورہ نساء میں الفاظ یوصیکم اللہ سے ما قبل پہلے رکوع میں فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع ہے،
جو عورتیں تم کو پسند ہو 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو کا خطاب بھی امت کی طرف ہے۔ ایسا ہی وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو میں بھی، کیونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا اور بغیر مہر کے نکاح کرنا جائز تھا۔ پس حدیث نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم معاشر انبیاء اپنا ورثہ نہیں چھوڑتے، ہمارا ورثہ صدقہ ہوتا ہے۔ مخالف قرآن نہیں بلکہ حدیث شریف نے واضح کر دیا کہ آیت یوسیکم اللہ میں خطاب خاص امت ہی کی طرف ہے، نہ یہ کہ امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو مخاطب ہوں۔ چنانچہ آیت سابقہ مستورہ بالا میں نیز یوسیکم اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ اس آیت میں بھی جملے ومن یطع اللہ ورسولہ اور من یعص اللہ ورسولہ بتلا رہے ہیں کہ یہ حکم امت کے لیے ہے نہ کہ رسول کے لیے۔ پس معلوم ہوا کہ حضور کی میراث تھی ہی نہیں تو اسے محروم کرنے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، آپ نے جواب سن لیا، اب میں اس کے اوپر آپ کو وضاحت سے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سوال کو لے کر فرمانے لگے ہیں کہ بھئی تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ یوسیکم اللہ والی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو شامل ہے، تو اسی لحاظ سے سیدہ نے وراثت کا مطالبہ فرمایا تھا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کے سیاق و سباق کو ہم دیکھیں تو یہ بات تو بنتی نظر آتی نہیں، کیونکہ قرآن مجید کی جو سیاق و سباق کی آیات ہیں اگر ہم اسی آیت کے پیچھے چلیں، سب سے پہلے اگر ہم اسی آیت کو دیکھیں تو اس کے اندر جو قوم ضمیر ہے وہ کلام کر رہی ہے امت کے ساتھ، اس میں تو انبیاء شامل ہی نہیں ہو رہے۔ اور اس آیت سے ہم پیچھے چلیں تو پیچھے آ رہا ہے کہ امت والے جو لوگ ہیں وہ شادیاں کر سکتے ہیں 2 3 3 4 تک امت کو لازم کیا گیا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اس آیت طیبہ کے اندر نبی کی وراثت بھی شامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آیت طیبہ کے پچھلے والا جو حصہ ملا ہوا ہے اس کے اندر بھی نبی شامل ہوں گے، تو پھر تو نبی کے لیے 4 شادیاں ہونی چاہیے تھی، نبی 4 سے زیادہ کر نہ سکتا، جبکہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قید نہیں تھی۔ تو ثابت ہوا کہ یہ آیت چل ہی امت کے لیے رہی ہے، یعنی کہ امت کی وراثت کو لے کر چل رہی ہے، یہ نبیوں کی وراثت پر کلام نہیں کر رہی۔ تو لہٰذا جب یہ آیت نبیوں کی وراثت پر کلام ہی نہیں کر رہی، ہم اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھ رہے ہیں کہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے وہاں پر بھی امت کے لیے خطاب ہے کہ 2 3 3 4 عورتیں کرو، ٹھیک ہے نا، یہاں یعنی کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور تم مہر کے ساتھ کرو۔ نبی جو ہے وہ مہر کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے۔ تو آیت کا پچھلا حصہ بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے امت کے لیے احکام چل رہے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ من یطع اللہ ورسولہ ومن یعص اللہ ورسولہ، یعنی کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں، یہ الفاظ بھی صریح طور پر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ امت کے لیے ہے۔ وگرنہ اسی آیت کے آگے چل کر جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اوپر حکم کو مضبوط کرنے کے لیے امت کو ڈرایا ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ڈرایا ہے، تو پھر وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن یعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کے الفاظ نہیں آنے چاہیے تھے۔ یہ الفاظ یعنی کہ اس آیت کا پچھلا حصہ، اسی آیت کا اگلا حصہ جو اسی آیت سے ملحقہ ہیں، وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی قرآن مجید کی یہ آیت امت کی وراثت کے لیے ہے، نبی کی وراثت کے لیے نہیں۔ لہٰذا جب یہ نبی کی وراثت کے لیے نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ثابت کرنا، جی ان کی یہ کہنا کہ ان کی میراث تھی، پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں پس معلوم ہوا کہ حضور کی میراث تھی ہی نہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہمیں بتا رہی ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں نہیں نہیں، تو پھر شاہ صاحب نے اس کے اندر حدیث شریف پیش کی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء ہیں، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت اس میں نہیں چلتی۔ اب شاہ صاحب کے اس جواب کو لے کر ہم اس سوال کو لیتے ہیں اور نتیجہ معزز سامعین آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آپ نے نتیجہ نکالنا ہے کہ آیا یہاں پر خطائے اجتہادی یا خطا کا قول کرنا جائز تھا یا نہیں۔ سائل کے نزدیک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جانا ثابت ہے۔ سائل کے نزدیک میں مخالف ہے،
اور وہاں پر جا کر قرآن مجید کی اس آیت کا دونوں کو معلوم ہونا پتہ ہے، یعنی کہ سیدہ کو بھی پتہ ہے، ابو بکر صدیق کو بھی پتہ ہے۔ اب سائل جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت سے ہی استدلال کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کو بھی اس آیت کا پتہ تھا، سیدہ فاطمہ کو بھی پتہ تھا، سیدہ فاطمہ نے اس آیت کو پڑھا اور اپنا حق طلب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن مجید کی آیت کو جانتے ہوئے بھی سیدہ کو اس کا حق نہ دیا، لہٰذا ناانصافی ہو گئی۔ اب شاہ صاحب کے جواب کو ہم لیتے ہیں، تو شاہ صاحب کا جواب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھائی نہیں، قرآن مجید کی وہ آیت جو ہے وہ امت کے لیے کلام کر رہی ہے۔ اس آیت کا اگلا اور پچھلا حصہ میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ امت کے لیے ہے۔ جب میرا بھائی وہ امت کے اوپر کلام کر رہی ہے وہ آیت طیبہ، تو پھر سیدہ فاطمہ ان مخالفین کے بقول کہ ابو بکر صدیق کو بھی اس آیت کا پتہ تھا، سیدہ فاطمہ کو بھی پتہ تھا، تو کیا سیدہ فاطمہ کو معاذ اللہ یہ نہ پتہ چل سکا کہ بھئی یہ آیت جو ہے یہ تو امت کی وراثت کی بات کر رہی ہے، یہ نبیوں کی وراثت کی بات تو نہیں کر رہی؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ مخالفین نے معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کو اتنا قرآن مجید کی واقفیت اور فہم سے دور سمجھا ہوا ہے کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو لا کھرائی در کر دیا ہے۔ ایک جواب یہ بنے گا، اس سے سیدہ فاطمہ کے فہم و فراست، ان کے علم پر حرف آئے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہ حرف یہاں پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آئے گا کہ اگر ہم یہ مان لیں مخالفین کی کہ نہیں بھی، مخالفین کہیں کہ کوئی حرف نہیں آتا، ایسے ہی بات ہے، سیدہ فاطمہ گئی ہیں یا انہوں نے بھیجا ہے کسی کو اور انہوں نے جا کر مطالبہ کیا ہے اور یہ آیت دونوں کو معلوم تھی اور انہوں نے اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنا حصہ طلب کیا ہے، تو بھائی ہر بندے سے فیصلہ کروا لو۔ اور یہی فیصلہ ابو بکر صدیق نے بھی فرمایا تھا کہ اس آیت میں نبی شامل نہیں ہے، یہ اس آیت میں امتی شامل ہے۔ تو اب یہاں پر دو چیزیں سامنے آ گئیں، ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کہ وہ ایک ہی آیت کو پڑھ رہی ہیں، اس کے اگلے حصے کو، پچھلے حصے کو سبھی کو پڑھانا انہوں نے، تو وہ آیت کو پڑھ کر یہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ اس میں نبی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس میں نبی شامل نہیں ہیں۔ اب دلائل کس کے مضبوط ہوں گے وہی صواب پر ہوگا، جس کے دلائل کمزور ہوں گے وہ خطائے اجتہادی پر چلا جائے گا، یہی بات ہے۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم مانیں، ایک تو اس اعتبار سے نا جس اعتبار سے ان لوگوں نے سیدہ فاطمہ کے علم پر حرف اٹھانے کی بات کی ہے اپنے سوال کے اندر، وہ اس پر تو ہم نے کلام کر دیا۔ اب اس بات کو اگر ہم مانیں کہ سیدہ فاطمہ نے قرآن مجید کی اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بھی سمجھی کہ اس میں حضور کی وراثت بھی شامل ہے، تو ابو بکر صدیق نے قرآن مجید کی اس آیت سے یہ کہ کم ضمیر سے مراد امت ہے، انبیاء نہیں ہے، جس طرح کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس پر دلائل دیے ہیں باقاعدہ اپنے جواب میں، تو ثابت یہ ہوگا یہاں پر آ کر جب نبی مراد نہیں ہے تو سیدہ فاطمہ کا یہاں سے استنباط کرنا کہ اس آیت میں نبی ہیں، یہ ان کی خطائے اجتہادی ہوئی۔ لہٰذا جس وقت پھر وہ مطالبہ کر رہی تھیں یا اپنا حق سمجھ رہی تھیں، ان کو یہ کہنا کہ وہ خطا پر تھیں، پھر اس اعتبار سے یہ غلط تو نہ ہوگا کہ ہم اس بندے کو کہہ دیں کہ اس بندے نے جو ہے وہ گستاخی کی ہے۔ ہم پھر اس بندے کو کیسے گستاخی پر کہہ سکتے ہیں جس بندے نے یہ کہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ، کیونکہ سائل ہی کہہ رہا ہے، یعنی کہ جو مخالف سوال کرنے والا وہ سوال یہاں پر یہی کر رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ اپنا حق طلب کر رہی تھی، تو جواب دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ کا حق بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ خود شاہ صاحب نے بھی اپنی اس عبارت کے اندر یہ الفاظ بڑھا دیے ہیں کہ دیکھیے شاہ صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ پس معلوم ہوا کہ حضور کی میراث تھی ہی نہیں، تو اسے محروم کرنے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب میراث تھی ہی نہیں تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ میراث تھی ہی نہیں، تو جنہوں نے قرآن مجید کی آیت کو سے یہ اپنا اجتہاد فرمایا، یعنی کہ سیدہ فاطمہ نے اجتہاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، تو بس ان کا یہ اجتہاد فرمانا پھر کہاں چلا جائے گا؟ خطائے اجتہادی پر چلا جائے گا۔ تو شاہ صاحب کے نزدیک پھر تو یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ کا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے مطالبہ فرمایا، ٹھیک ہے نا، اس آیت کو پڑھ کر اور اسی آیت پر اجتہاد کر کے، تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ ان کا یہ اجتہاد فرمانا اور ان کا طلب کرنا، اور جس وقت وہ طلب کر رہی تھی پھر وہ خطا اجتہادی پر ہی جائیں گی۔
معزز سامعین، اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم نے آگے بھی چلنا ہے کیونکہ یہاں پر ہی یہ بات نہیں رکنی، آگے بھی بحث یہ چلنی ہے۔ اس کے اندر پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اوپر حدیث بیان کر دی، یعنی کہ قرآن مجید کی آیت پر تو ایک تو آیت خود بتا رہی تھی کہ ہم امت کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس آیت کے اندر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح الفاظ میں استثناء نہیں آیا تھا، اگر واضح الفاظ میں استثناء آ جاتا تو پھر سیدہ فاطمہ کو بھی پتہ چل جانا تھا، ہر بندے کو پتہ چل جانا تھا، لیکن جب واضح استثناء نہ آیا تو وہاں سے یہی ایک مجتہد نے اجتہاد کرنا چاہا کہ اس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، یعنی کہ حضور امت سمیت حضور کے ساتھ امت بھی شامل ہے۔ تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر حدیث بیان کر دی کہ حضور نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم نبی کے جو جتنے بھی ہم گروہ انبیاء ہیں یہ کسی چیز کے وارث نہیں ہوتے، جو کچھ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اب بھی اگر کہا جائے کہ نہیں بھئی انہیں یہ حدیث نہیں پہنچی تھی تو اس لیے وہ اجتہاد فرما رہی تھیں صرف آیات کو دے کر، اگر ان کو حدیث پہنچتی تو وہ اجتہاد نہ فرماتی، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی انہیں قرآن مجید کی آیات میں اجتہاد کرتے وقت انہیں ان سے خطائے اجتہادی سرزد ہوئی ہے۔ سیدہ فاطمہ سے شاہ صاحب کے جواب کے دینے کے مطابق، جو شاہ صاحب جواب دے رہے ہیں اس کے مطابق، اب جب انہیں سیدہ فاطمہ نے سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ حدیث سنائی تو سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیں۔ کیونکہ اب قرآن مجید کی آیت کے اندر جو چیز انہیں اجتہاد کی طرف لے کر جا رہی تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ اب حکم ایک اور آ گیا اور وہ تمام صحابہ کی موجودگی میں آیا، اور کسی نے اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ بھئی سیدنا ابوبکر صدیق سے کہ یہ حکم جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ اپنی طرف سے معضلہ بنا رہے ہیں، بلکہ خود سیدہ فاطمہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ابوبکر صدیق جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، تو گویا حضرت اب سیدہ فاطمہ کا رجوع فرما لینا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ان کا کس بات سے رجوع فرمانا تھا؟ اپنے حق سے رجوع فرما لینا، یقیناً یہ اب ان کے لیے ثواب ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو انہوں نے کیا ثواب کیا، لیکن جس وقت وہ رجوع نہیں فرما رہی تھیں، آیت کو دیکھ کر آگے کلام کر رہی تو اس وقت پھر وہ کیا بن رہی تھی؟ خطائے اجتہادی بن رہی تھی، اور جب ان کے سامنے وہ دلائل آ گئے تو انہوں نے اپنے اجتہاد کو اس طرف موڑ دیا، یعنی کہ اس مجتہد کی طرف موڑ دیا اپنے اجتہاد کو جو بالصواب تھا۔ تو سیدہ فاطمہ جو ہیں اب اپنے اجتہاد کو ابوبکر صدیق کے ساتھ انہوں نے ملا دیا، تو اب سیدہ فاطمہ نے اپنے اجتہاد کو جب ابوبکر صدیق کے ساتھ ملا دیا کہ ابوبکر صدیق جو فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے حدیث سامنے آ گئی تو انہوں نے اپنے اجتہاد کو چھوڑ دیا، یعنی کہ ان کے ساتھ ملا دیا، اپنے اجتہاد کو انہوں نے پھر چھوڑ دیا نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ گئی، تو انہوں نے مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہاں پر قوم سے مراد صرف امت ہی ہے، انبیاء مراد نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، یہ بات ہے جس بات کو اتنا بڑا بنا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آگے چلیے، آگے سوال دوسرا یہ ہے کہ آگے پھر جب شاہ صاحب جواب دیتے ہیں تو آگے سائل پھر سوال کر دیتا ہے۔ سائل سوال یہ کرتا ہے کہ آیت مذکورہ بالا میں خطاب عام تو ہے لیکن عام مخصوص البعد ہے، کیونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموم سے خاص کیے گئے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے 4 سے زائد اور بغیر مہر بیوی کرنا جائز تھا۔ یعنی کہ یہاں پر سائل جو ہے وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ یہ حکم عام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ حکم عام ہو گئی اور عام میں سے بعض کو خاص بھی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عموم سے خاص کیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں خاص کر لیے گئے، مان لیا ہم نے، یعنی کہ سائل یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے مان لیا اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم عام ہے، یعنی کہ یہ آیت جو ہے یوصیکم اللہ والی یہ امت کے لیے عام ہے، لیکن یہ عام ہوتے ہوئے بھی اس کا حکم خاص ہے بعض کے لیے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا حکم خاص ہے، لہٰذا اگر حکم خاص نہ ہوتا تو سیدہ فاطمہ کیسے مطالبہ کرتی؟ لہٰذا سیدہ فاطمہ کا یہ مطالبہ کرنا اس وقت اس کو خطا اجتہادی ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بھائی خطا اجتہادی یا خطا اس وقت ہو سکتا تھا جب سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ جب مطالبہ فرما رہی تھیں تو یہ حکم جو ہے یہ کیا عموم سے خاص کیے جانے کی طرف نہ ہوتا، لہٰذا سیدہ فاطمہ نے خود یہ فیصلہ کیا کہ یہ حکم عموم سے خاص، یعنی عموم سے خاص کا مطلب میرے بھائیو یہ ہوتا ہے کہ حکم سبھی کے لیے عام ہوتا ہے
لیکن وہاں پر کوئی قرینہ یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حکم عام ہوتے ہوئے بھی بعض لوگوں کو خاص ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک ہی حکم ہوتا ہے، اس کے اندر سے دو چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، ایک امت کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں اور ایک خاص افراد کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں. جس طرح کہ اس آیت کے اندر سیدہ فاطمہ نے اجتہاد فرمایا اور انہوں نے اس کو پھر یہ سمجھا ہوگا سائل کے بقول کہ یہ عموم سے خاص کیے جانے کی طرف ہے. یعنی کہ یہ عموم تو ہے، سیدہ فاطمہ نے بھی وہاں پر جا کر یہ تسلیم فرمایا کہ بھئی ہم نے کب کہا ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ عموم نہیں ہے، یہ عموم ہے لیکن عموم کے باوجود یہ خاص بھی ہے بعض کے لیے. لہٰذا سیدہ فاطمہ کا اجتہاد جو خطا نہیں بلکہ اجتہاد بالصواب ہے، وہ حقدار تھیں. تو پھر آپ لوگوں کا یہ کہہ دینا کہ جناب بات صاف ہو گئی، ایسے تو بات صاف نہیں ہوگی. سیدہ فاطمہ کا جو علم تھا، انہوں نے اپنے علم کے مطابق جو کلام فرمایا وہ بالکل حق پر مبنی کلام فرمایا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ جو ہے وہ یہ فرما رہے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف عام حکم ہے، جبکہ سیدہ فاطمہ نے اپنے اجتہاد سے انہیں یہ باور کروایا ہے کہ یہ عام کے ہوتے ہوئے خاص بھی ہے، یہ حکم عام کے ہوتے ہوئے خاص بھی ہے، اس میں انبیاء بھی شامل ہیں. تو یہ سائل کہہ رہا ہے، یہ سائل اپنی طرف سے کہہ رہا ہے نا، تو سائل کے اب اس کہنے کے اوپر اعلیٰ حضرت جواب ارشاد فرمانے لگے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر یوصیکم اللہ میں خطاب عام مخصوص البعد بھی مانا جائے پھر بھی اس آیت شریفہ اور حدیث شریفہ میں تخالف نہیں بلکہ حدیث آیت کے لیے مخصص ٹھہری. یعنی کیا مطلب؟ اب مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہاری بات کو ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اماں جان نے وہاں پر اجتہاد فرمایا اور ان کا اجتہاد بالصواب تھا، انہوں نے جو قرآن مجید کی آیت سے حکم مانا تھا کہ وہ حکم مخصوص ہے بعض کے لیے اور عام ہے امت کے لیے، تو بس اب ثابت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہونی چاہیے تھی اور اس میں سیدہ فاطمہ کو حصہ آنا چاہیے تھا. تو شاہ صاحب اس کا جواب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں بھائی، جو حدیث ابو بکر صدیق نے بیان کی تھی نا وہ قرآن مجید کے مخالف نہیں جا رہی، بلکہ وہ مزید قرآن مجید کی اس آیت کو جو مخصوص، جسے آپ اجتہاد کے ذریعے سے مخصوص فرما رہے ہیں نا، اجتہاد کے ذریعے سے جب آپ اس آیت کو مخصوص کر رہے تھے، یعنی سیدہ فاطمہ نے جس وقت اس آیت کو اجتہاد کے ذریعے سے مخصوص کیا، مخصوص اس طرح کیا کہ یہ حکم بعض کے لیے مخصوص ہے اور باقیوں کے لیے عام ہے، تو میرا بھائی اس وقت جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ حدیث سنا دی تھی تو اس حدیث نے اس اجتہاد کی نفی کر دی. اس اجتہاد کی نفی کیسے کی؟ کیونکہ اب ابو بکر صدیق کے پاس ایک اضافی دلیل آ گئی تھی، ان کے پاس ایک اضافی دلیل تھی، اس دلیل کے مقابلے میں سیدہ فاطمہ کے پاس کوئی دلیل نہ تھی اور اس دلیل نے آیت مبارکہ کو خاص کر دیا. آیت مبارکہ یعنی کہ آیت مبارکہ کو خاص کس طرف کر دیا؟ حدیث نے اپنے ساتھ خاص کر لیا. حدیث میں کیا آیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے وارث نہیں ہوتے، لہٰذا ثابت ہوا کہ اس آیت میں اجتہاد کے ذریعے سے اس آیت کو مخصوص یعنی کہ بعض کے لیے مخصوص ٹھہرا دینا اس آیت کو اور امت کے لیے عام ٹھہرا دینا، حدیث نے آ کر اس اجتہاد کی وہاں پر جو ہے وہ نفی کر دی کہ یہاں پر یہ اجتہاد نہیں چل سکتا کیونکہ حضور کی حدیث بھی موجود ہے، لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دلیل ہے وہ مضبوط ہو گئی. تو اب جب ان کی دلیل مضبوط ہو گئی تو سیدہ فاطمہ کہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے متعلق جو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ان کی دلیل خطائے اجتہادی نہیں بنتی بلکہ وہ اجتہاد بالصواب بنتا ہے اور جو وراثت تھی وہ تقسیم ہونی چاہیے تھی، لازم تھی، کیونکہ ان کا اجتہاد جو ہے وہ بالکل صحیح بن رہا ہے. تو اب ان کی اجتہاد کے اوپر جو آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کا اجتہاد بعض کے لیے خاص یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو رہا تھا، تو اس اجتہاد کو توڑنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے پھر حدیث پیش کر دی، کیونکہ وہاں پر دونوں اجتہاد برابر چل رہے تھے. حضرت سیدہ فاطمہ کا بھی اجتہاد برابر چل رہا تھا، تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ اس آیت میں یعنی کہ سائل کے بقول اس آیت میں امت بھی مراد ہے اور انبیاء بھی شامل ہیں.
کیونکہ اس آیت میں اندر یہ کہیں نہیں حکم آیا کہ انبیاء اس سے باہر ہیں، واضح کوئی حکم نہیں آیا، بتاؤ اگر ہے تو بتاؤ۔ تو ثابت ہوا کہ جب واضح حکم نہیں آیا تو سیدہ فاطمہ کا اجتہاد بھی اس وقت ٹھیک تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اجتہاد اس وقت ٹھیک تھا، یعنی کہ وہ اپنی جگہ پر اجتہاد کر کے کہہ رہے تھے صحیح ہے، سیدہ فاطمہ اپنی جگہ پر اجتہاد فرما کر۔ اب نتیجہ کیسے نکالیں؟ ظاہر ہے کہ اب وراثت ہے تو ایک کہہ رہا ہے کہ بھئی میرا اجتہاد ٹھیک ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میرا اجتہاد ٹھیک ہے، تو اب بات یہ ہے کہ ان دونوں سے یہ عرض کیا جائے گا کہ حضور آپ دونوں کے اجتہاد ٹھیک ہیں، آپ دونوں میں سے جو مضبوط اس کے علاوہ اب دلیل لے آئے گا تو حکم فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر جو دلیل آئی وہ ابوبکر صدیق کی طرف سے آئی، سیدہ فاطمہ کی طرف سے نہیں آئی، لہٰذا ابوبکر صدیق کا جو اجتہاد تھا وہ بازی لے گیا، یعنی کہ وہ بالصواب بن گیا، اور جب سیدہ فاطمہ سے وہ نہیں آئی تو ان کا اجتہاد جو ہے وہ خطا ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ بات یہاں پر اعلیٰ حضرت سرکار بھی یہ فرما رہے ہیں کہ نحن معاشر الانبیاء میں تخالف نہیں، بلکہ حدیث آیت کے لیے مخصص ٹھہری، یعنی کہ حدیث آئی، حدیث نے آ کر آیت کے حکم کو عموم پر کر دیا، اور یہ کہا کہ اجتہاد کے ذریعے سے اس کو یہ کہنا کہ اس آیت میں عموم ہوتے ہوئے بعض کے لیے خصوص بھی ہے، اس کی نفی کر دی۔ کس نے آ کر کر دی؟ حدیث نے کر دی۔ آگے پھر نیا سوال مخالف کھڑا کرتا ہے۔ معزز سامعین، ابھی ہم نے ایک سوال جو ہے وہ ایک سوال اوپر اعلیٰ حضرت سرکار کا پڑھا، ایک سوال ہم نے نیچے پڑھا۔ جو اوپر والا ہم نے سوال پڑھا تھا اس کے سامنے رکھتے ہوئے جو نتائج سامنے ہم نے آپ کی طرف رکھے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو نیچے والا دوبارہ سائل نے سوال کیا تھا اس کو بھی بیان کرتے ہوئے ہم نے اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے رکھ دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دوسرے سوال کے مطابق سائل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ جس وقت وہ مانگ رہی تھیں تو وہ خطا پر تھیں، یہ غلط ہے۔ کیونکہ اس لیے غلط ہے، آپ کا یہ کہنا غلط بنتا ہے کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس وقت یہ کہنا اس لیے غلط بنتا کیونکہ سیدہ فاطمہ نے بھی اتنی ہی آیت سے استدلال کیا جتنی آیت سے ابوبکر صدیق نے استدلال کیا تھا، لہذا اتنی دیر تک جب دونوں طرف سے جو پلڑا برابر چل رہا تھا تو اس وقت یہ کہہ دینا کہ جب وہ مانگ رہی تھیں تو وہ خطا پر تھیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت یہ کہنا تمہارا درست نہیں بنتا، یہ تمہارا اس وقت کہنا درست نہیں بنتا کیونکہ اس وقت پلڑا دونوں کا برابر تھا۔ ہاں، یہ اس وقت تمہارا کہنا درست بنتا تھا جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حدیث پیش کر دیتے تو تب بھی سیدہ فاطمہ اصرار کرتی، یہ سائل کا کہنا ہے۔ تو بھائی اس کے اوپر جو اعلیٰ حضرت نے اوپر جواب ارشاد فرمایا تھا کہ کم ضمیر سے یہ مراد ہے، کم ضمیر سے ٹھیک امت مراد ہے، تو اس اعتبار سے اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ سیدہ فاطمہ جب مطالبہ کر رہی تھیں تو وہ خطار پر تھیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت خود فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے خود فرمایا کہ پس معلوم ہوا کہ حضور کی میراث تھی ہی نہیں، تو اسے محروم کرنے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا یہ فرمانا، اس سے لے کر پہلے سوال کے جواب میں یہ ارشاد فرمانا تو بنتا تھا کہ جب وہ مانگ رہی تھیں تو وہ خطا اجتہادی پر تھیں، کیونکہ ان کا خطا حالانکہ قرآن مجید کی پچھلی آیت اور آیت کے اگلے حصے میں بھی ہم عموم رہ کر بعض کے لیے خصوص نہیں کر سکتے تھے، تو یہاں پر ہم پھر کیسے کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ معزز سامعین، یہ جو ہم آپ کے سامنے بحث کر رہے ہیں یہ ایک بہت ہی آپ کو سمجھ آ رہے ہوگا کہ کس قدر ایک جو ہے وہ سخت اور ایک ذہن کو بوجھل بنانے والی بحث ہے، کیونکہ یہ ہے ہی معاملہ اس طریقے سے علمی ہوتا ہے کہ ہر بندے کو سمجھ میں نہیں آنے والا ہوتا۔ اس کو اٹھا کر تو عوام میں رکھ دیا جاتا ہے، جی لو جی عوام اس کو حل کرے۔ عوام اس کو کیسے حل کرے گی؟ عوام اس کا کیسا فیصلہ کرے گی؟ اب میں کلام کر رہا ہوں اس کلام کے اعتبار سے تو اگلا فیصلہ نہیں کر پا رہا، بلکہ میں جس طرح سوال سمجھا رہا ہوں ہو سکتا اگلا اس طرح سوال کے جواب ہی نہ سمجھ پا رہا ہو، حالانکہ عالم ہو کر یہ سوالات کی ان کو سمجھ نہیں آتی، تو جواب کیسے یہ دیں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 3، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء کا راوی صرف ابوبکر ہی ہے، لہٰذا بوجہ خبر واحد یعنی صرف ایک شخص کے روایت کرنے کے اس میں وہ قوت نہیں کہ قرآن کے عموم کو توڑ دے، چنانچہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ قرآن کریم کی تخصیص اس حدیث کے ساتھ جس کا راوی ایک ہو جائز نہیں۔ یعنی معزز سامعین، یہاں پر سائل یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو اجتہاد سیدہ فاطمہ نے فرمایا تھا کہ یہ آیت مبارکہ
عام کے ہوتے ہوئے بعض کے لیے خاص بھی ہے، تو اس کو توڑنے کے لیے صرف حدیث واحد کو لانا اور کہنا کہ حدیث واحد نے قرآن مجید کے اس حکم کو توڑ دیا ہے، یہ تو جائز نہیں بنتا، کیونکہ حدیث واحدہ سے قرآن مجید کے اوپر تخصیص کرنا یعنی کہ اس کو توڑنا وغیرہ یہ کیسے جائز بن سکتا، کیونکہ حدیث واحدہ قرآن مجید کی آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا یہ حدیث سنا کر سیدہ فاطمہ سے ان کو خطۂ اجتہادی پر قرار دینا اور خود بھی ثواب ہو جانا، یہ تو پھر بھی جائز نہیں بن رہا، کیونکہ وہ تو حدیث واحدہ تھی۔ تو اب شاہ صاحب پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جواب ارشاد فرمانے لگے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی اکیلے سیدنا صدیق اکبر نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں، کتب صحیحہ ملاحظہ ہوں، اسی وجہ سے یہ حدیث مجتمع علیہ ہے۔ امہات المؤمنین میں سے کسی نے اسے سننے کے بعد مطالبہ میراث پر اصرار نہ کیا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے۔ تمام خلفائے اربعہ کے عہد میں اسی حدیث پر عمل رہا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے عہد خلافت میں اس میں ذرہ بر تغیر نہیں کیا۔ تاہم بالفرض اگر اس کے راوی صرف سیدنا ابوبکر صدیق ہی قرار پائیں تو یہ حدیث بوجہ سامعین میں سے کسی کے انکار نہ کرنے کے یعنی بباعث اجماع سقوطی کے حد تواتر اور قطعیت تک پہنچتی ہے، اور آیت کا یہ مفہوم کہ اس میں عام مخصوص الباز ہے ضمنی ٹھہرا، کیونکہ اس کے عموم سے متوفع کے قاتل اور کافر رشتہ دار اور مملوک غلام کو بھی ایسے دلائل کی بنا پر جو حدیث نحن معاشر الانبیاء سے کم وزنی ہے مخصوص کیا گیا ہے، اور یہ مسلمہ امر ہے کہ ضمنی دلیل قطعی دلیل سے معارضہ اور مقابلہ نہیں کر سکتی۔ معزز سامعین، یہ جواب دیا ہے اعلیٰ حضرت سرکار نے اس بات کا جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ ابوبکر صدیق صرف ایک راوی ہیں، تو ایک راوی کی بات کو لے کر آپ قرآن مجید کے اس حکم کی یا سیدہ اما عائشہ صدیقہ کے اجتہاد کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا یہاں پر جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی ہے، یہ صرف انہی سے نہیں بلکہ اور بھی طرق سے یہ روایت مروی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے جتنی امہات المومنین ہیں وہ سب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے نے بھی اور تمام خلفائے اربعہ کے عہد میں اسی پر عمل رہا تھا، یعنی کہ ان سب نے حضرت ابوبکر صدیق سے جو بات سنی تھی اس پر اتفاق کیا تھا۔ گویا کہ یہ حدیث اب متواتر تک پہنچ جاتی ہے، اور جو متواتر تک پہنچ جاتی ہے وہ قطعیت تک پہنچتی ہے، یعنی کہ اب اس حدیث سے قرآن مجید کی کسی آیت پر حکم لگانا جائز ہوتا ہے، یعنی کہ اس حدیث کو لینا جس کے اوپر تمام صحابہ کا اجماع ہو جائے، کوئی اس کے خلاف بات نہ آ رہی ہو، تو اس کو لے کر قرآن مجید کی اس آیت پر حکم لگانا جائز ہوتا ہے۔ لہٰذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث بیان کی تھی اس کے معارض حضرت ابوبکر صدیق کے دنیا سے جانے کے بعد بھی بہت عرصہ تک بلکہ آج تک بھی اس حدیث کے مقابلے میں کوئی دوسری بات بھی نہ آ سکی، اور نہ کسی کا یعنی صحابہ میں سے کسی کا عمل ہی اس کے مقابلے میں آیا۔ لہٰذا جب صحابہ اکرام علیہم رضوان کا نہ قول نہ عمل کسی طرق سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث لے کر ابوبکر صدیق کی حدیث کے مقابلے میں آ سکا، تو لہٰذا یہ حد متواتر ہو گئی، حد متواتر ہوئی تو یہ قطعیت میں داخل ہو گئی۔ لہٰذا قطعیت کے ساتھ آپ آیت کا یہ مفہوم اس میں عام مخصوص الباد ہے ضمنی ٹھہرا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب آپ کو معزز سامعین سمجھ آ گئی۔ میں پھر یہاں پر تھوڑا سا آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اجتہاد کیا قرآن مجید کی آیت کو لے کر، انہوں نے فرمایا کہ یا آپ لوگوں کے نزدیک ان کا یہ اجتہاد یہ تھا کہ یہ جو قرآن مجید کی میراث والی آیت ہے یہ امت کو بھی شامل ہے، لیکن امت کو شامل ہوتے ہوئے یہ رسول اللہ کو بھی شامل ہے، یعنی کہ بعض کے لیے خاص ہے اور امت کے لیے عام ہے۔ تو جب یہ بعض کے لیے خاص ہو گئی اور امت کے لیے یہ بات عام ہو گئی ہے، تو یہ جو اجتہاد کیا تھا اعلیٰ حضرت آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سائل اس طرح بیان ہمیں کر رہا ہے، یہ جو اجتہاد کیا تھا سیدہ فاطمہ نے اس کے نزدیک، پھر یہ اجتہاد تو ظنی ہوا نا، کیونکہ سیدہ فاطمہ کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں یہاں پر کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر فرمایا گیا ہو کہ یا ایھا الرسول یا نبی، ٹھیک ہے نا، یا جس طرح کاف ضمیر سے انبیاء کو مخاطب کیا جاتا ہے، یہاں پر کوئی قرینہ بھی نہیں ہے، ایسا واضح حرف بھی موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم
یہ کہہ سکیں کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاص ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار یہاں پر یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو سیدہ فاطمہ کا اجتہاد تھا نا، وہ اجتہاد پھر کیا ہوا تھا؟ وہ ظنی اجتہاد تھا۔ وہ اجتہاد کیا ہوا تھا؟ ظنی اجتہاد۔ یعنی کہ پھر آپ سمجھیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اجتہاد جو سیدہ فاطمہ نے عموم سے نکال کر عموم سے بعض کے لیے مخصوص حکم کیا وہاں پر، تو وہ انہوں نے اپنے عقل شعور اپنے اجتہاد سے کیا نا، تو یہ جو اجتہاد ہوتا ہے یہ ظنی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ان کا سیدہ فاطمہ کا اجتہاد ظنی تھا۔ تو جب ان کا اجتہاد ظنی تھا تو ان کے ظنی اجتہاد کے مقابلے میں قطعی چیز آ گئی ہے۔ تو جب ظنی کے مقابلے میں قطعی آ جائے تو ظنی جو ہے وہ اس کا جو وزن ہے وہ گر جاتا ہے، اور قطعی کا وزن جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اجتہاد تھا وہ ظنی تھا نا، تو ظنی کے مقابلے میں اب روایت آ گئی ہے قطعی۔ تو اب اس لحاظ سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث واحدہ ہے، بھئی وہ تو قطعی تک پہنچ رہی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ قطعی تک پہنچتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ قطعی تک تو پہنچتی نہیں ہے، وہ تو رہتی ہے واحدہ تک، تو بھئی ادھر حدیث واحدہ ہے اور حدیث واحدہ کے مقابلہ میں حدیث نہیں آ رہی بلکہ ظن آ رہا ہے، اور حدیث واحدہ کے مقابلے میں جب ظن آ رہا ہو تو ظن قابل قبول نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ایک فرد کا جو ظن ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ حدیث واحدہ کے مقابلہ میں ظن جو ہے اس کا وزن گر جاتا ہے اور حدیث واحدہ کو ہی مانا جاتا ہے۔ لہٰذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا اجتہاد کہ حضرت سیدہ فاطمہ کو انہوں نے جو وراثت نہیں دی، ان کا اجتہاد ان کا نہ دینا اس اعتبار سے بھی ان کا پلو بھاری رہتا ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کی طرف آپ جو منسوب کر رہے ہیں، آپ کے منسوب کرنے سے پھر ان کا مانگنا جو ہے وہ خطا اجتہادی پر چلا جائے گا، یا آپ لوگوں کے نزدیک جو آپ لوگ سمجھتے ہیں جی خطا معصیت ہے، وہ آپ لوگوں کے نزدیک پھر خطا معصیت پر چلا جائے گا۔ ہاں، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا دو ٹوک ان کو جواب۔ یعنی کہ یہ سائل جس طریقے سے سوال مروڑ توڑ کر پیش کرتا نا، تو اعلیٰ حضرت اسی طریقے سے اس کا جواب اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی جس طرح کہ تو سوالات بنا رہا ہے نا، تیرے بنائے ہوئے سوالات سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی عصمت آپ کے علم پر حرف آ رہا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم پر، آپ کے فہم و فراست اور ان کے اجتہاد پر فرق آ رہا ہے تیرے بنائے ہوئے سوالات سے۔ لہٰذا تو کچھ عقل کو ہاتھ مار اور ایسے سوالات مت بنا۔ لیکن پھر بھی وہ بندہ باز نہیں آتا، وہ پھر چوتھا سوال بنا لاتا ہے۔ وہ سوال چوتھا یہ بنا کر لاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وارثہ سلیمان و داود، یعنی سلیمان اپنے والد داؤد کا وارث ہوا۔ یعنی کہ جب اعلیٰ حضرت نے یوسیکم اللہ والی آیت کے ساروں کے جوابات دے دیے نا، تو اب اس نے کہا جی قرآن مجید کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے تھے، تو لہٰذا آپ کہتے ہو وارث نہیں ہو، نبیوں کے وارث نہیں ہوتے۔ ابوبکر صدیق کی حدیث کو لے کر یہ قرآن مجید میں تو آ رہا ہے کہ جو ایک نبی جو ہے وہ وارث قرار دوسرا اس کا وارث ہوتا ہے، یہ قرآن مجید میں نہیں آیا وہ وارثہ سلیمان و داود، کہ سلیمان جو ہیں وہ داؤد کے وارث ہوئے ہیں۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے اعلیٰ حضرت آگے چل کر فرمائیں گے، لیکن یہاں پر پہلے سن لیجئے۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح زکریا علیہ السلام دعا مانگتے تھے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ الہی مجھے ایک ولی عہد عطا فرما جو میرے بعد وارث ہو۔ قال اللہ تعالی عن زکریا علیہ السلام وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اور میں اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہوں، وارث عطا فرما۔ یعنی کہ دیکھیے کہ یہاں پر زکریا علیہ السلام بھی جو ہے اپنا یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی وارث مانگ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام جو ہیں جو وہ وارث ہوئے ہیں سلیمان جو ہیں وہ اپنے باپ داؤد کے وارث ہوئے ہیں، اور دوسری جگہ پر جو زکریا ہیں وہ اپنے باپ یحییٰ علیہ السلام کے وارث ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ زکریا علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اچھا یہاں پر زکریا علیہ السلام کا واقعہ معذرت سے، زکریا علیہ السلام دعا مانگتے تھے کہ اور میں اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، میری بیوی بانج ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہوں۔
بشہادت ان آیت کے ثابت ہوا، یعنی کہ یہ سائل کہہ رہا ہے، جو مخالف ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان آیات کے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی امت کی طرح مورث ہوتے ہیں، یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد ان کے ترکے کی مالک ہوتی ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ آیت یوسیکم اللہ میں خطاب نبی اور امت دونوں کی طرف ہے، اور یہ آیت اپنے مفہوم عام نص قطعی ہے۔ معزز سامعین، جب تک آپ سوال نہیں سمجھیں گے نا تو آپ کو جواب سمجھ نہیں آئے گا۔ اب یہ چوتھا سوال آ رہا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ بندہ ہے جو سوال کرنے والا ہے، اس نے پھر ایک نئے طریقے سے سوال کر دیا ہے۔ اس نے قرآن مجید کی آیت ووارث سلیمان، یعنی کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے ہیں، اور زکریا علیہ السلام نے بھی قرآن مجید میں عرض کی ہے کہ یا اللہ پاک مجھے کوئی ایسی اولاد عطا فرما، ولین یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو بھائی یہاں پر دیکھو کہ نبی جتنے بھی ہیں ان کی وراثت چلتی آئی ہے، یہ تو قرآن بتا رہا ہے۔ جب ان کی وراثت چلتی آئی ہے تو آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ سیدہ فاطمہ نے جو ہے وہ خطائے اپنا اجتہاد کیا تھا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ان کا وہ اجتہاد تھا اور وہ اجتہاد ظنی تھا، تو بھئی ان کا جو اجتہاد تھا وہ ظنی تھا، یہ تم لوگ اپنی طرف سے باتیں بناتے رہتے ہو۔ ایسا تو ہے ہی نہیں قرآن مجید کی، آؤ میں تمہیں دلائل دیتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ کا اجتہاد ظنی نہ تھا، وہ قطعی تھا۔ ان کا جو آ کر فرمانا تھا نا، ان کا حق طلب کرنا تھا، وہ قطعی تھا۔ وہ قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں۔ لو بھائی ہم آپ کے سامنے دلائل رکھتے ہیں۔ دیکھو بھائی سائل مخالف 2 آیتیں پڑھ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، اور اعلیٰ حضرت کے جواب دیے ہوئے کو کہ اعلیٰ حضرت فرمایا کہ ان کا جو اجتہاد تھا وہ ظنی تھا، تو اس نے آ کر کہا کہ نہیں، ظنی کوئی نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کو پھر انہوں نے آگے جو ہے وہ الجواب کہہ لیں یا سوال نئے طریقے سے بنا کر پیش کر دیا۔ انہوں نے کیا لہٰذا یوسیکم اللہ میں جو آپ کہتے ہیں نا کہ قوم ضمیر سے مراد امت ہے، اور اس میں جو خاص سیدہ فاطمہ کے لیے کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا، سیدہ نے اپنے لیے ان کو خاص کیا، یہ ظنی اور اجتہادی طور پر نہیں تھا، یہ قرآن مجید کے دیگر نصوص کو پڑھ کر تھا، اور یہ قطعی طور پر تھا۔ لہٰذا اب 2 جواب۔ اب ثابت ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطا تھا، اجتہاد تھا، اس کو تم خطا کہو کہ وہ خطا پر تھے۔ سیدۃ النساء جو سیدہ فاطمہ ہیں، ان کا اجتہاد خطا پر نہیں تھا۔ اب نئے طریقے سے سوال لے کر آیا۔ اب ہمارے جیسا کام علم بندہ کیسے اس کا جواب دے سکتا تھا بھائی؟ اس کا جواب آپ نے نمبر 4 پر کیسا ہی سبحان اللہ کمال کر کے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں لفظ ارث اور وراثت کا مفہوم جنس ہے، جس کے تحت انتقال کے کئی انواع ہیں۔ اس کا استعمال کبھی انتقال مالی میں ہوتا ہے، کبھی انتقال فی الملک میں، اور کبھی انتقال فی العلم میں، جیسے کہ مندرجہ ذیل آیات سے واضح ہوگا۔ نمبر 4 جو ہے نا لفظ ارث اور وراثت جواب دے رہے ہیں آپ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جو ارث اور وراثت ہے، آپ نے جو قرآن مجید کی آیات کو پڑھا ہے نا کہ فلاں نبی نے دعا کی کہ وارث ہوں، فلاں نبی فلاں کا وارث ہوا، تو یہ جو لفظ وراثت ہے، وارث ہونا، یہ ایک جنس ہے۔ یعنی کہ وارث کا اطلاق کبھی مال پر ہوتا ہے، مال کا وارث ہونا، کبھی وارث کا اطلاق علم پر ہوتا ہے کہ علم کا وارث ہونا۔ اب ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ جو نبیوں نے کہا تھا کہ ہمارا وارث ہو، آیا انہوں نے وراثت علم میں چاہی تھی یا وراثت مال میں چاہی تھی؟ جبکہ سیدہ فاطمہ کا یہاں پر سوال جو ہے وہ آپ لوگوں کے نزدیک وراثت مال میں ہے، تو یہاں پر وراثت علم تھی۔ یعنی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر انبیاء نے فرمایا ہے نا وارث ہونے کے بارے میں، وہاں پر وراثت علم مراد ہے، وراثت مال مراد نہیں۔ لہٰذا تم لوگوں کا ان آیات کو پڑھ کر استدلال کرنا اور اپنی طرف سے سوالات بنا کر سیدہ کی طرف پھیرنا، یہ بالکل میں نے عرض کیا معزز سامعین شروع میں بھی کہ یہ مخالفین اپنی طرف سے سوال بنا کر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف پھیرتے رہتے تھے، تو ان کے جوابات اعلیٰ حضرت دیا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر اس بات کو بھی مانا جائے، ٹھیک ہے نا، یہ جو تم سوال کر رہے ہو، دیکھیے یہ جتنے سوال ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ آیا یہ سیدہ سے ثابت ہیں یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے مفاد کے طور پر، معاذ اللہ وہ لوگ، آپ کو پتہ ہے اہل بیت کو یہ مخالفین لوگ ہمیشہ اپنے مفاد کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنا مفاد، یعنی کہ جہاں پر ان کو پتہ لگا کہ صحابہ کی عزت کو گرانا، یہ اہل بیت کا سہارا لے کر صحابہ پر چار نکلتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی سوالات بنانے والا بنا رہا ہے، ان سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا کیا لینا دینا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بنانے والا بنا رہا ہے نا، تو جب بنانے والے نے بنائے سوال تو اب اعلیٰ حضرت اس کے جواب دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہ جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر کہہ رہے ہو نا کہ فلاں نبی فلاں کا وارث ہوا، تو یہ یہاں پر وراثت مالی مراد نہیں بلکہ وراثت علم مراد ہے۔ اس پر آپ قرآن مجید کی
آیات سے استدلال بھی کریں گے اور یہاں پر بیان فرمائیں گے کہ وراثت سے کون کون سی وراثتیں مراد ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ والی آیت پڑھی، جس میں آپ نے فرمایا کہ وراثت سے مراد زمین کا وارث ہونا۔ پھر دوسری جگہ آپ نے فرمائی إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہاں پر وراثت جو ہے وہ بھی زمین کی وراثت مراد ہے۔ تیسری جگہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، ٹھیک ہے نا، یہاں پر بھی وہی مال و متاع کی وراثت آ گئی۔ چوتھی جگہ پر وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے نصیحت والی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ یہاں پر بھی ملک کی وراثت آ گئی۔ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ اس سے پہلے جو آیات مبارکہ آ رہی ہیں میں نے ان کو آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھا ہے کہ ان کے اندر زمین کی وراثت، مال کی وراثت، دیار کی وراثت، علاقہ جات کی وراثت آ رہی تھی، لیکن یہاں پر جو وراثت اب آئی ہے یہاں پر یہ بندوں کی وراثت آئی۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا، یعنی کتاب کا علم کا وارث ٹھہرایا۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی وہ وارث ہیں، لوگ ہیں جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے۔ اب یہ جنت کا وارث ہونا آ گیا، یعنی کہ کون لوگ جو نیکوکار لوگ ہیں وہ کس کے وارث بنیں گے؟ جنت کے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جنت جس کے تم وارث کر دیے گئے تمہارے اعمال صلہ ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت جواب ارشاد فرمانے لگے ہیں، یہ تو انہوں نے آیات پیش کری نا، اب جواب ارشاد فرمانے لگے ہیں۔ آیت شریف وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ میں وراثت فی العلم والنبوہ مراد ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ جو نبیوں نے قرآن مجید کے اندر وراثت کی دعا کی ہے نا، وہاں پر وراثت سے مراد علم اور نبوت مراد ہے، نہ وراثت مال متروکہ، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بیٹے تھے، پھر اس کے کیا معنی کہ ان کے وارث صرف سلیمان ہی ہوں گے اور دوسرے نہ ہوں گے؟ نیز باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کا وارث ہونا اور ترکہ پدری کا مالک بننا ایک معمولی اور عام رواجی بات ہے، اور یہ اس قابل نہیں کہ خاص طور پر اس کا ذکر قصص انبیاء علیہ السلام میں کیا جائے۔ مزید برآں اس آیت کا ماقبل یعنی علمنا منطق الطیر بتا رہا ہے کہ داؤد کے بعد سلیمان کا وارث ہونا کسی کمال میں تھا، یعنی کمال فی العلم اور نبوت میں تھا، نہ کہ وہ مال وغیرہ۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بعد علم، پدری اور نبوت کا وارث سلیمان ہوں گے۔ ایسا ہی آیت یارثونی و یارث من آل یعقوب میں بھی ارث مالی مراد نہیں۔ بالفرض اگر زکریا علیہ السلام کا وارث مالی ان کا بیٹا ہی مانا جائے، پھر بھی اس بیٹے کا دیگر ساری آل یعقوب کا وارث مالی ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ آل یعقوب کے وارث مالی ان کے بیٹے ہوں گے، نہ زکریا علیہ السلام کا بیٹا۔ پھر زکریا علیہ السلام کی شان نبوت سے یہ بالکل بعید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فرزند اس لیے مانگے کہ ان کے بعد ان کے مال دنیاوی کو کوئی اور نہ لے جائے۔ اس کے علاوہ زکریا علیہ السلام مالی طور پر معمولی حیثیت کے مالک تھے، تاریخ ان کو نجار بتاتی ہے، اور ان کے پاس اتنا مال نہ تھا کہ اس کے لیے بالخصوص اللہ تعالیٰ سے وارث کی التجا کی جاتی، اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام تو زاہد و تاریک و دنیا تھے۔ حاصل ہے کہ وراثت کا مسئلہ انبیاء علیہ السلام کے ترکے میں جاری نہیں، اور حدیث شریف نحن معاشر الانبیاء دلیل قطعی ہے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، اس لیے ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی مطالبہ میراث نبوی پر اصرار نہیں کیا، اور جن حضرات نے مطالبہ بھی کیا تھا انہوں نے اس حدیث کے سننے کے بعد مطالبہ کو ترک کر دیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ فدق خیبر کے علاقے میں یہودیوں کے ایک گاؤں کا تھا۔ اچھا معزز سامعین، یہاں پر جو آپ نے ابھی تک سنا اس پر میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بات کو ہم نے ختم کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، جلدی جو ہے وہ ہمارا آج کا اقتباس ختم ہو جائے۔ اس بندے نے جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھی تھی نا، اس کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت نے بھی کئی آیتیں پڑھی اور فرمایا کہ جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہو یہاں پر کوئی مالی وارث ہونا مراد نہیں، زمینی وارث ہونا مراد نہیں، بلکہ یہاں پر کتاب، نبوت، علم کا وارث ہونا مراد ہے، اور آپ نے باقاعدہ ان چیزوں کو عقلی اور نقلی دلیل سے یہاں پر ارشاد فرما دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو سیدھی سی بات یہ ہے، اب اپنے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار فرمانے لگے ہیں کہ سیدھی سی بات یہ ہے، جن حضرات نے بھی مطالبہ کیا تھا انہوں نے اس حدیث کے سننے کے بعد مطالبے کو ترک کر دیا تھا، اور یہ حدیث جو ہے یہ حدیث قطعی حدیث ہے، یعنی کہ اس حدیث کو ہم حد متواتر پر رکھ کر قطعی ثابت کر چکے ہیں۔ جب آپ نے جو قرآن مجید کی آیتیں پیش کی ہیں وہ آیتیں اور وراثت والی جو آیت ہے اس کے تو ان کا تو آپس میں کوئی لین دین ہی نہیں بنتا،
وہاں پر نبی جو ہیں وہ علم اور نبوت کی وراثت کی بات کر رہے ہیں، اس آیت میں مال کی وراثت کی بات ہو رہی ہے، اور اوپر سے ابو بکر صدیق کی حدیث آ گئی ہے۔ تو ہمارا اس میں یہ عقیدہ یہ ہے کہ جن جن حضرات نے مطالبہ بھی کیا تھا انہوں نے اس حدیث کے سننے کے بعد مطالبے کو ترک کر دیا تھا۔ اب معزز سامعین، اب آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ خطائیں جب وہ مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، جب وہ مطالبہ کر رہی تھیں تو خطا پر تھیں۔ یہ الفاظ کب کہنا بنیں گے؟ یہ الفاظ اس وقت کہنا بنیں گے جب مخالفین سوال کو اس اعتبار سے دہرائیں گے جس اعتبار سے انہوں نے اس میں دہرایا، یعنی کہ یہاں پر دہرایا ہے اس کتاب کے اندر، اور اعلیٰ حضرت نے اس پر جواب ارشاد فرمائے ہیں، لہٰذا سائلین کے سوال کے مطابق وہ جوابات بنیں گے۔ جبکہ اہل سنت و جماعت کا جو یہ جب سائلین کو جوابات دیے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے سوالات کو مد نظر رکھ کر جواب دیے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ تھا؟ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم یہ کہتے تھے، جس بات کو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر درج فرمایا کہ بھئی اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے، لیکن مطالبے کے بعد جب انہوں نے حدیث سنی تو سب نے مطالبے کو ترک کر دیا۔ بس یہاں پر یہ کہ ہم اپنی کتابوں میں لکھتے رہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، ان کا مانگنا یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، تو اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کے بارے میں کہیں نہیں فرمایا کہ یہ اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت کا جماعت صرف اتنا سادہ سا عقیدہ ہے، وہ کتنا سادہ سا عقیدہ وہ یہ ہے کہ بھئی جن جن حضرات نے مطالبہ کیا تھا، اللہ جانے اس کا رسول جانے، وہ جانے جب مطالبہ ہو رہا تھا، جن جن نے بھی مطالبہ کیا تھا انہوں نے جب یہ حدیث سنی تھی تو مطالبے کو ترک کر دیا تھا۔ بس انہوں نے جب مطالبے کو ترک کر دیا تو یہی ہمارا عقیدہ بن گیا کہ بس جی انہوں نے مطالبہ کیا بھی تھا تو انہوں نے مطالبے کو ترک کر دیا۔ جب انہوں نے مطالبے کو ترک کر دیا تو بس بات صاف ہو گئی، ختم ہو گیا، ثابت ہوا کہ ان کا مطالبے کو ترک کر دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی یہ جو ہے اس کا مسئلہ وراثت انبیاء کا جو مسئلہ ہے یہ امت کی وراثت والا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے ترک کر دیا تو یہ جو اجتہادات کی بحثیں بنانا اور اجتہادات کی بحثیں بنا کر اس کے اندر لانا، یہ تو سائلین اپنے طریقے سے لاتے ہیں نا۔ جب سائلین اپنے طریقے سے لاتے ہیں تو پھر ان کا جواب تو دینا پڑتا ہے، وگرنہ ہمارا تو سادہ سے اتنا عقیدہ تھا کہ بھئی انہوں نے وراثت کا مطالبہ اگر کیا بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا تو انہوں نے اسے رجوع کر لیا، بس بات ختم۔ اب اس سے اگلی جب بحث نکلتی ہے، اچھا جب انہوں نے مطالبہ کیا تو پھر ان کا مطالبہ کرنا صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا، جب اس بحث میں پڑھتے ہیں نا تو تب جا کر خطائے اجتہادی کا قول کرنا پڑتا ہے۔ اور اس بحث میں ہمیں لے کر کون جاتا ہے؟ اس بحث میں ہمیں مخالف ہی لے کر جاتا ہے، ہم خود سے نہیں جاتے۔ ہم نے تو اتنا سادہ عقیدہ ہماری کتابوں میں درج ہے وہ اپنے آپ کے سامنے رکھ دی، اس بحث میں ہمیں مخالف لے کر جاتا ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت سرکار بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ فدق خیبر کے علاقے میں یہودیوں کا ایک گاؤں تھا جو 7 ہجری میں مسلمانوں نے اس گاؤں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے نہ مسلمان ہونا چاہا اور نہ خود میں لڑنے کی طاقت دیکھی، لہٰذا فدق کی نصف زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلو کے طور پر انہوں نے دے دی۔ ایسی چیز جو بغیر جنگ و قتال کے ملے اس کو مال فے کہتے ہیں، اگر جنگ سے حاصل ہو تو اسے غنیمت کہا جاتا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی آمدنی اہل بیت کے نفقے میں صرف صرف فرماتے تھے، خرچ فرماتے تھے، اگر کچھ بچ جاتا تو وہ فقراء مساکین کو دے دیا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے عہد خلافت میں اسی طرح کیا جیسا انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور انہیں کرتے دیکھا تھا۔ بفرض محال اگر معاذلہ صدیق اکبر کو سیدۃ النساء سے عداوت تھی تو اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو پھر کیوں محروم کر دیا؟ باقی ازواج مطہرات کو بھی انہوں نے محروم کر دیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں محروم کر دیا؟ صدیق اکبر کا حلفی بیان موجود ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اہل قرابتی، یعنی اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرابت ہے مجھے اپنی قرابتوں سے بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ عام لوگوں کے لیے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد تھا، ٹھیک ہے نا، عام لوگوں کو بھی حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے تھے؟ ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، یعنی اے لوگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اہل بیت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھتے ہوئے اہل بیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ کتاب اللہ و احادیث نبوی و تاریخ شاہد ہیں کہ صدیق اکبر خدا اور رسول کی راہ میں اپنے جان و مال قربان کرنے والے تھے، تو جنہوں نے کبھی کسی غیر مسلم یہودی نصرانی کی بھی حق تلفی نہیں کی، پھر یہ کیوں کر متصور ہو سکتا ہے کہ وہ جگرے پاڑے رسول کی حق تلفی کریں گے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔
اچھا معزز سامعین، ابھی تک یہ میں نے بہت زیادہ باتیں ایسی چھوڑ دی جس پر میں نے کلام کیا ہی نہیں، کیونکہ بات بہت لمبی ہوتی چلی جا رہی تھی، تو اس لیے میں نے اس پر کلام کرنا اچھا نہیں سمجھا۔ میں نے اعلیٰ حضرت سرکار کے منوان الفاظ آپ کے سامنے رکھے، اور جہاں جہاں پر سائے نے جس طریقے سے جو ہے وہ بہت بازی مارنے کی بات چاہی تھی اس کا جواب دیا۔ اب اگر کسی مخالف کے بنائے ہوئے سوال پر مخالف کی طرف سے جواب دیتے ہوئے یہ کہا جائے کہ جب وہ مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، کیا یہ گستاخی بنے گا؟ بھائی گستاخی نہیں بنے گا۔ جن علماء نے فرمایا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ نامناسب ہے، ان علماء نے صحیح فرمایا۔ اب لیکن بات یہ ہے کہ یہ سوال ہی نامناسب تھا نا، جس نے یہ قضیہ تیار کیا تھا، جس نے یہ اجتہاد والا مسئلہ تیار کیا تھا، جو سوال بنا بنا کر لا رہا ہے، وہ سائل کا سوال ہی اس طرف لے جانے والا تھا، تو تب یہ بات وجود میں آئی ہے، وگرنہ کوئی بھی اہل سنت و جماعت کا بندہ اس طرف تو جاتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے علماء کے بیانات نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ رہا یہ امر کہ حضرت ابوبکر صدیق نے سیدۃ النساء کے مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا، تو اس میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر ابوبکر کو حسب درخواست سیدۃ النساء انہیں اس مال کا دے دینا جائز اور مباح بھی ہوتا، تو بھی اس کے نہ دینے پر جائز شکایت نہ تھی، کیونکہ سیدۃ النساء نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک خادمہ کی درخواست کی، مگر آپ نے یہ درخواست منظور نہ فرمائی، اور بجائے اس کے کہ خادمہ عطا فرمائیں آپ نے تسبیحیں تعلیم فرمائیں۔ کما فی صحیح البخاری و مسلم بروایت سیدنا علی، ایسا ہی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بھی تعمیل درخواست نہ کرے تو محل شکایت نہ ہوگا، چہ جائے کہ جب اس مال کا دے دینا شرعاً ناجائز ہو، بلکہ مؤخر صورت میں تو بجائے محل شکایت ہونے کے یہ قابل ستائش ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کی ہے۔ اس معاملے میں غور کرتے وقت ہمیں امور ذیل کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ خلیفہ اپنے مستخلف کی اولاد اور قرابت کا عادتاً و عقلاً ضرور ممتازانہ لحاظ رکھتا ہے، اور خیال کرتا ہے کہ جب میں مستخلف کے منصب کا بالکلیہ مالک ہو گیا ہوں تو مجھے اس کی اولاد کو ایک قلیل مقدار چیز کے لیے ناراض نہ کرنا چاہیے، کیونکہ در صورت ناراضگی محل ملامت ٹھہروں گا۔ ابوبکر صدیق و عمر فدق کی آمدنی سے کئی گنا زیادہ مال اہل بیت نبوی کو فتوحات کے غنائم سے دیتے رہے، صرف فدق نہ دیا اور اس کی آمدنی کے سلسلے میں وہی عمل رکھا جو بعہد نبوی تھا، مزید برآں بعہد مرتدوی و حسنین کریمین میں بھی یہی عمل جاری رہا۔ نمبر 3، جابر بن عبداللہ انصاری کو صدیق اکبر نے بحرین کے مال سے صرف اسی ایک اپنے بیان پر جس قدر اس نے چاہا بغیر مزید شہادت طلب کیے دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرما دیا تھا کہ جب بحرین سے مال آئے تو حثوت لک ثم حثوت لک ثم حثوت لک ثلاثا، یعنی 3 بار تجھے دوں گا، ہاتھ بر کر دوں گا۔ تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ سیدۃ النساء کو فدق میں ان کا وہ حصہ نہ دیتے جو قرآن و حدیث کی روح سے انہیں ملنا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے نہیں دیا تو یقیناً وہ ضرورتاً و طبعاً معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ بالکل شرعی اور بحکم خدا رسول تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین پسندیدہ کے قائم کرنے کے لیے ایسے پاکیزہ اشخاص کو معین فرماتا ہے جو علمی، عملی اور اخلاقی صفات میں اس زمانے کے جملہ بنی نوح سے فوقیت اور امتیاز رکھتے ہیں۔ ان کی صداقت، دیانت، اخلاص فی العمل کا کافر پر بھی اثر کیے بغیر نہیں رہتی، یعنی کہ ان کا صداقت، دیانت، اخلاص فی العمل کافر پر بھی اثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ وہ گو ظاہر وہ انکار ہی کرے، مگر دل میں ضرور جانتا ہے کہ جب یہ شخص معاملات دنیاوی میں کامل و صدق و راست بازی سے کام لیتا ہے اور جھوٹ سے متنفر رہتا ہے تو یقیناً یہ اپنے خدائے عز و جل پر بھی بہتان نہ باندھے گا۔ وہ من جانب اللہ معمور ہوتا ہے کہ وہ مال دنیاوی میں سے صرف بقدر ضرورت لے لے اور جو بچ رہے اسے خدا کے تفویض کردہ امور میں صرف کر دیں۔ دنیاوی بادشاہوں کی طرح اپنے ذاتی جائیدادوں کا ذخیرہ جمع نہ کرے تاکہ اس کے بعد اس کی اولاد اور اقارب اس ذخیرہ دعویدار نہ بنے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حجت خلق پر پوری ہو اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ شخص لالچی اور طماع ہے، جو کچھ کر رہا ہے اپنے لیے دنیاوی مال جمع کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اس بات میں علماء کے اختلاف ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اموال بنی نذیر و فدق و خمس خیبر وغیرہ کے مالک تھے یا صرف قاسم، چنانچہ ارشاد ہوا ہے انی واللہ لا اعطی احدا ولا امنع احدا وانما انا قاسم ادا وحیث امرت، یعنی میں کسی کو دینے والا یا محروم کرنے والا نہیں ہوں بلکہ دینے والا ہوں، دینے والا یا نہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، میں صرف باحکم اس کے تقسیم کرنے والا ہوں، جہاں حکم ہو رکھ دیتا ہوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں مختار کیے گئے تھے کہ آپ بادشاہ رسول ہوں یا عبد رسول، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد رسول ہونا پسند فرمایا۔ چنانچہ قاسم ہونے کی صورت میں چونکہ آپ مالک ہی نہیں بنتے تو نہ خود مورث ہوں گے اور نہ کوئی آپ کا وارث۔ مالک ہونے کی صورت میں بھی آپ کو اموال میں سے صرف بقدر حاجت اپنی ذات اور اپنے اہل بیت پر صرف کرنے کی اجازت تھی، اور جو بچے وہ فقراء مساکین کے لیے صدقہ تھا، اس لیے اس میں بھی ارث جاری نہ ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں اس مضمون کی متعدد احادیث بروایت ابو ہریرہ وغیرہ موجود ہیں۔ اسی طرح جگر گوشہ رسول بھی مالکانہ تصرف کرنے کی مجاز نہیں، کیونکہ بوجہ شرف جزیت اس کا اثر منصب نبوت پر غیر مناسب پڑنے کا احتمال ہے، اور عبد رسول لوگوں کی نگاہوں میں دنیاوی بادشاہوں کی طرح دکھائی دیں گے، اور یہ بات حکمت بالغہ پسند نہیں فرماتی۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ صرف فدق ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل 6 جائیدادیں بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی قبضہ میں تھیں، اور آپ کے علاوہ کسی اور کا ان میں تصرف نہ تھا۔ نمبر 1 جائیداد۔ ایک یہودی جنگ احد کے دن مسلمان ہوا، بنی نذیر کے ساتھ باغ بحسب ان کی وصیت کے ان حضرت کے قبضہ میں آئے۔ نمبر 2 کچھ زمینیں انصار نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی تھیں۔ نمبر 3 جب بنی نذیر مدینہ منورہ سے نکالے گئے تو ان کا مال اور جائیداد آپ کے قبضے میں آ گئے تھے۔ نمبر 4 وادی القریٰ کی 1/3۔ نمبر 5 خیبر کے 2 قلعے وطیخ اور سلالم جو صلح سے ہاتھ آئے تھے۔ نمبر 6 خیبر کا 5واں حصہ نوی باب الجہاد۔ حیرت ہے کہ فتح کے متعلق توارث یا ہبہ یا وصیت کا ذکر 1300 سال سے بااصرار جاری ہے، مگر بقیہ 6 جائیدادیں کبھی محل بحث نہیں ہوئیں، نہ ان کا دعویٰ جناب سیدہ نے کیا، نہ شیر خدا علی مرتضیٰ ہی نے ان کے متعلق جناب سیدہ کو یاد دلایا، اور نہ آپ نے خود اپنے عہد خلافت میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یا ہبہ یا وصیت پر عمل کیا۔ اگر میراث یا ہبہ یا وصیت ہوتی تو چاہیے تھا کہ وہ اپنی خلافت کے زمانے ہی میں حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ فرما کر فدق دے دیتے کہ لو بیٹا ابو بکر نے تمہاری والدہ پر ظلم کیا تھا، مگر میں تمہارا حق تمہیں دیتا ہوں۔ تعینین کے قول کو صحیح ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب علی صدیق اکبر کے سامنے فدق کے معاملے میں شہادت دینے تو گئے، مگر اپنی اس شہادت کے مطابق خود اپنے دور خلافت میں عمل نہ کیا۔ عہد خلافت مرتدوی میں صدیقی فیصلہ کو بحال رکھنا صاف ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت علی نے اس فیصلے کی حقیقت کو تسلیم فرما لیا تھا۔ سیدۃ النساء سے فدق کے متعلق ہبہ یا وصیت کے دعوے کو منسوب کرنا اس لیے بھی محض افطرا و بہتان ہے کہ اس زمانے میں محل بحث میں معاذ اللہ موجودہ زمانے کے وکلاء کی طرح خود غرضی لالچ کے لیے بناوٹی اور جعل سازی مسودہ برابری نہ تھی، یعنی کہ یہ جعل سازی بناوٹی مسودہ برابری یہ سارا کچھ نہ تھا کہ عادی و متناقضہ سے کام لیا جائے۔ سیدۃ النساء کا مطالبہ اگر بطریق ارث تھا تو بظاہر ہے کہ بطرز ہبہ نہیں ہو سکتا، اور نہ بالعکس پھر ہبہ یا قبضہ دونوں کو تسلیم کرنے کی صورت میں بھی نبوت ان دونوں کو ثابت ہونے کی صورت میں بھی ثبوت چاہیے تھا، یعنی 2 مرد یا 1 عورت، اور 2 عورتوں کی شہادت جو یہاں پر مفقود ہے۔ جناب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو مبشرہ بالجنہ ہیں، اور سیدنا علی مصاحب قرآن مصاحب علی، مگر نصاب شہادت بحسب کتاب اللہ سنت رسول 2 مرد ہیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہیں، لہذا اس فیصلے میں بھی سیدنا صدیق اکبر پر الزام عائد نہیں ہوتا۔ ایسا ہی دعوی میراث اور دعوی وصیت میں تناقض ہے۔ قال علیہ السلام علی وصیت الوارث، خبردار کے وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ یہاں معترضین کی طرف سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اگر فیصلہ صدیقی بحسب حدیث نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ صحیح ہوتا تو بغلہ اور سیف اور امامہ جو ترکہ نبوی سے تھیں اور جن کا دعوی جناب عباس نے کیا تھا، صدیق اکبر نے سیدنا علی کو کیوں دے دی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ ابو بکر صدیق یا عمر نے یہ اشیاء بطور تملیک دی تھیں، بلکہ یہ دینا ایسا تھا جیسا کہ فدق جناب علی کی تحویل میں اس لیے کر دیا تھا کہ ان کو امور شریعہ کے مطابق چلائیں۔ ایک اور سوال جو اس ضمن میں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں فدق کو صدقہ کہا گیا ہے، حالانکہ اس کی آمدنی میں سے اہل بیت نبوی پر صرف ہوتا رہا، جن کے لیے صدقہ حسب ارشاد نبوی حرام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت پر صدقہ کی صرف ایک قسم یعنی زکوٰۃ کا تصرف ناجائز تھا، مطلقاً صدقہ ناجائز نہیں تھا۔ فدق فے میں سے جو بغیر جنگ و قتال ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں آ گیا تھا، فے پر بھی لفظ صدقہ بولا جاتا ہے، چنانچہ فے جو ہے اہل بیت کے لیے ناجائز نہیں۔ مال بحرین کے آنے پر جابر بن عبداللہ انصاری کو صدیق اکبر کا صرف انہی کی شہادت پر مال دے دینے کا ذکر آ چکا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے صدیق اکبر کے سامنے شہادت دی تھی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرما دیا تھا کہ جب بحرین سے مال آئے گا تو میں تجھے مٹھی بار بار کا 3 مرتبہ دوں گا۔ اس پر صدیق اکبر نے کہا کہ آگے بڑھو اور اسی مقدار کا مال لے لو۔ ان سے شہادت کی مزید تائید طلب نہیں فرمائی۔ اس بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بحرین کے مال میں بھی تو مسلمین کا حق تھا، لیکن وہاں مزید شہادت کی ضرورت نہ سمجھی گئی، اس کے برعکس سیدۃ النساء سے شہادت طلب کی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ بیت المال میں سے کچھ مانگا تھا اور خلیفہ کو بیت المال سے دینے کا کلی اختیار ہے۔ پھر جابر بن عبداللہ کو تو قلیل مقدار میں مال دے دیا گیا تھا، لیکن صدیق اکبر اور عمر فاروق اس سے کئی گنا زیادہ مال بیت
المال میں سے جناب عباس، علی، حسن، حسین اور ان کے علاوہ دیگر بنی ہاشم کو بھی دیا کرتے تھے، بخلاف فدق کے کہ وہاں پر اس امر کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ فدق بوجہ ارث یا ہبہ یا وصیت ہمارا حق ہے۔ اثبات دعویٰ کے لیے بحسب کتاب اللہ، سنت رسول، حجت شریعہ کا مطالبہ ضروری تھا۔ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے، لہٰذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا۔ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر بمقتضائے بشریت ان میں سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں خطاب امت کی طرف ہے، اور خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل بیت پاک علیہم رضوان نے بھی باغ فدق کے غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، اور سارے عالم پر واضح ہو گیا کہ جناب سیدۃ النساء بھی بوجہ بدعات الرسول ہونے کے عبدیت محضہ کی وارث ہیں، اور اپنے والد ماجد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دبے اور خدائی فیصلے پر ناراضگی کے نقص منزہ اور پاک ہیں۔ اچھا معزز سامعین، یہ میں نے ساری بڑی جلدی سے آپ کے سامنے جو عبارت پیش کی ہے، کیونکہ میں نے ابتدائی طور پر آپ کو کچھ ایسی باتیں سمجھا دی ہیں جن کو آپ سمجھ لیں گے تو یہ آپ ساری گفتگو سے آگاہ ہو جائیں گے۔ چونکہ میرا مقصد جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سرکار کی ہر عبارت پر بات کرنا نہیں تھا، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بات کی سمجھ آ جائے کہ جو یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خطا کا اطلاع کیا گیا، یہ خطا اجتہادی کا اطلاع کیا گیا ہے، یہ سائلین مخالفین کی طرف سے ایسے سوالات بنائے جاتے ہیں کہ ان کے جوابات دیتے وقت جب یہ بحثیں رونما ہوتی ہیں، یہ بحثیں سامنے آتی ہیں، تو پھر یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ جس وقت آپ لوگوں کے سوال کے مطابق اگر اس سوال کو مان لیا جائے تو پھر جس وقت سیدہ فاطمہ مانگ رہی تھیں تو وہ خطا پر تھیں، یہ اس وقت جواب دینا پڑے گا جب سائل کے اس سوال کو دیکھا جائے گا کہ جو سائل کر رہا ہے۔ تو جس طرح کہ دیکھیں کہ آخر میں آ کر بھی سائل کا ایک سوال ہے آپ کے سامنے کہ یہاں پر سائل نے پھر ایک اور سوال کیا ہے جس کو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو آیت تطہیر میں ہم اس کا جواب دیں گے۔ ایک اور اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے، لہذا سیدۃ النساء فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ جب اعلیٰ حضرت سرکار نے مخالفین کو سارے جواب دے دیے تو اب وہ سارے کے سارے سمجھ یہ رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے ایک ناجائز امر کا دعویٰ فرمایا ہے، یعنی کہ انہوں نے جو ہے ایک ناجائز کام کا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعویٰ فرما لیا تھا، لہٰذا ثابت ہوا کہ ناجائز کام یا جس کو آپ لوگ خطا اجتہادی کہتے ہو یہ تو پھر سیدہ فاطمہ سے بھی ہوا ہے۔ یعنی کہ یہ الفاظ اہل سنت و جماعت کے نہیں، یہ الفاظ مخالفین کے ہیں، ان الفاظ کو سمجھنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان سے کسی بھی قسم کی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اعلیٰ حضرت سرکار ان کو مخالفین کو جواب دے رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے ذہنوں کو کیا ہو گیا، آپ لوگوں کے دماغ کدھر چلے گئے ہیں کہ آپ لوگوں کے اس قدر وضاحت سے ہم نے سمجھا بھی دیا کہ جو سوالات آپ لوگ قائم کرتے ہو ان سوالات سے اہل بیت کی توہین بنتی ہے، ان سے اہل بیت کے علم پر حرف آتا ہے، ان سے اہل بیت کی جو اجتہادات ہیں ان پر فرق آتا ہے، لہٰذا اتنی گہرائیوں میں نہ لے کر جاؤ، یہ فتنے کا بازار گرم نہ کرو۔ لیکن جب وہ فتنے کا بازار گرم کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو پھر جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اس جواب دینے میں اعلیٰ حضرت ان کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں، یعنی کہ جیسا تم لوگ سمجھتے ہو خطا اجتہادی کو ہو تو تم کہتے ہو کہ خطا یہ تو گناہ ہو گیا، اگر جناب والا کہو کہ ان لوگوں سے بھی اس معاملے میں جو ہے غلطی ہو سکتی ہے تو تم لوگ کہہ دیتے ہو کہ جناب والا بہت تم تو اہل بیت کے گستاخ بن گئے ہو، تم تو فلاں بن گئے ہو۔ یعنی کہ اہل سنت و جماعت اہل بیت کے بارے میں جہاں پر بھی کہیں نا کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی ہے اس مسئلے میں، یا ان سے یہ معاملہ کرتے ہوئے غلطی ہوئی ہے، یا اہل بیت میں سے کسی فرد سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے یا ہوا ہے، تو یہ لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اہل سنت اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گستاخ تو یہ خود ہیں، کیونکہ یہ سوال اس قسم کے بناتے ہیں
جب یہ سوال بناتے نا تو ہم جواب ان کو دیتے نا، جب ہم جواب دیتے ہیں تو ہماری اصطلاحات جو ہماری ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ثواب ہوتا ہے، یہ اس کو ایک ثواب نہیں لیتے، یہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ گستاخی بن گئی ہے، لہٰذا یہ گستاخی والا مذہب قرار دینا، معصیت والا مذہب قرار دینا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ہمارے مذہب نہیں، ہم تو سمجھانے کے لیے ان کو بات بیان کرتے ہیں، لیکن اس سمجھانے کو یہ اہل بیت کی توہین سمجھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہی حب اہل بیت ہے، باقی جو کچھ وہ کوئی کہے گا وہ حب اہل بیت بنتی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو نا کہ وہ معصوم ہے نبیوں کی طرح، ان سے کسی بھی قسم کی خطا کا سرزدہ ہونا ناممکن ہے، اس کا مطلب یہ ہے بھائی ایسا کوئی نہیں ہے، قرآن مجید سے ایسا کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ان سے خطا ہو بھی سکتی ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو تطہیر الہی میں داخل ہو گئی۔ اب معزز سامعین یہاں پر جو یہ عبارت آ رہی ہے نا، یہاں پر یہ مخالفین کے عقیدے پر جو ہے اعتراضی طور پر یہاں پر جواباً یہ بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں معاذ اللہ کہ وہ جب مانگ رہی تھیں تو وہ معصیت پر تھیں، گناہ پر تھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو جب علمی اعتبار سے مخالفین کو جواب دیے گئے تو مخالفین کو جب جواب آتا نہیں آگے سے تو پھر وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ تو گناہ ہو گیا، یہ تو اہل بیت پر دبا آ گیا، یہ تو اہل بیت کے ساتھ اہل سنت نے ایسا کر دیا، اہل بیت کے ساتھ ویسا کر دیا، گویا کہ وہ اہل بیت کو معصوم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے، حتیٰ کہ وہ اہل بیت کو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کہیں آگے سمجھتے ہیں کہ آدم چلو دانے کھانے میں لغزش ہوئی نا تو یہ کہتے ہیں کہ وہی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو انبیاء علیہ السلام سے بھی اہل بیت کو آگے سمجھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑے ہی واضح دو ٹوک ہمیں سمجھا دیا اس بارے میں کہ بھائی تم لوگوں کا یہ بار بار اصرار کرنا، اس طرح کے سوالات بنانا، یہ تمہارے لوگوں کے اندر کا جو کوڑ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نے جو آپ کو جواب دیے، ہمارے جوابات دینے میں یعنی کہ خطا کا کہیں پر لفظ کا بولنا یا یہ کہنا کہ وہ مطالبہ نہیں کر سکتی تھیں یا ان کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ بولنے سے ان کے معاذ اللہ گستاخی نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا۔ گستاخی اس صورت میں بنتی ہے جو قضیے یا جو سوالات تم لوگ بناتے ہو۔ تو معزز سامعین میں خود بھی اس ساری بحث کے بارے میں پریشان تھا، تو آج میں نے ساری بحث کو پڑھا ہے تو آج مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ مخالفین کے سوالات کے اوپر جوابات ہیں، اور جیسے مخالفین نے سوالات کیے ویسے ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے بیان فرمایا گیا ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہاں پر یہ عقیدہ واضح اور دو ٹوک ہے کہ یہاں پر جو لفظ فرمایا گیا نا عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ انہی کے سوال کو لے کر فرمایا گیا ہے کہ اگر تم لوگ یہی سمجھتے ہو کہ بھئی ان کا یہ مطالبہ کرنا ہمارے نزدیک گناہ بنتا ہے، تو وہاں تم لوگوں کے نزدیک تو میرا بھائی سمجھ لو اگر تم اس کو گناہ بھی سمجھتے ہو، جبکہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں، اگر تم اس کو گناہ بھی سمجھتے ہو، تم اس کو معصیت سمجھتے ہو، اس خطا کو تم لوگ معصیت قرار دیں، تو اللہ کے بندے پھر بھی اللہ پاک نے ان کو معافی دے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو تطہیر میں اللہ تعالیٰ نے داخل کر لیا ہوا، تمہارے دماغ کہاں چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو تطہیر میں داخل کر لیا، اور یہ ہم تسلیم نہیں کرتے جو تم لوگ کہہ رہے ہو، تم لوگ جو باتیں کرتے ہو نا کہ اجتہاد سے مراد معصیت ہے، اجتہاد سے مراد گناہ کبیرہ ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر دبہ ہے معاذ اللہ، ان کی توہین ہے، اور اللہ کے بندے یہ ہمارے عقائد ہیں ہی نہیں، اس بات کو سمجھو۔ معزز سامعین یہ بات ہے ساری، آج میں الحمدللہ رب العالمین ساری بات کو سمجھ گیا ہوں۔